کن کن غذاؤں میں کون کون سے وٹامن پائی جاتی ہیں، اس کے مطابق چارٹ چھپے ہوتے ہیں، مختلف ڈاکٹروں سے مہیا ہیں. ڈاکٹر مجیب صاحب بھی اور آپ اکیلے کافی ہوں گے، چارٹ ایسے ملتے ہوں وہ مہیا کریں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کون کون سے وٹامنس کے زیادہ دینے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، مشہود ہو چکے ہیں. کون کون سے وٹامن ایسی ہیں جن سے نقصان کوئی نہیں، کون کون سی وٹامن ایسی ہیں جو جسم کے اندر مستقلاً رہ جاتی ہیں، کون سی ایسی ہیں جو جلدی خارج ہو جاتی ہیں اور زیادہ دینے کا اس لیے نقصان نہیں کہ ساتھ ساتھ نکلتی جاتی ہیں، اور کون سی گردے سے خارج ہوتی ہیں، کون سی پسینے سے خارج ہوتی ہیں، کون سی ایکومولیٹ ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں. یہ پوری تصویر ہم ایک دن سب ہومیوپیتھ کو دے دیں گے تاکہ وٹامن کا مسئلہ حل ہو، لیکن ساتھ ہی کن کن بیماریوں میں وٹامن کی کمی بعض دفعہ بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے، یا کمی ہو تو وہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، اور جو خود بیماریاں پیدا کرتی ہیں وہ کیا کیا ہیں. اس میں وٹامن بی کی کمی سے بڑی ایک زمانے میں ہوتا تھا، چاول کھانے والے علاقوں میں صفا کر دیتے ہیں چھلکے کو، بڑی عام پائی جاتی تھی. تو اور بہت سی ایسی دوائیں ہیں، بیماریاں ہیں جو وٹامن کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، غذا میں کمی کی وجہ سے. اب میں آپ کو مختصر فہرست بتا دیتا ہوں. وٹامن اے، کیروٹین، یہ باڈی اس کو وٹامن اے میں کنورٹ کرتی ہے کیروٹین کو، اور یہ پائی جاتی ہے کیرٹس میں سب سے زیادہ، اور گاجروں میں، اور انڈے کی زردی میں، اور مکھن میں، اور یلو یا اورنج فروٹس جو بھی ہوں، اور ویجیٹیبلز جن میں زردی پائی جاتی ہے ان میں عموماً وٹامن اے پائی جاتی ہے. کیرٹ بھی سرخ بھی ہوتی ہے، زرد بھی، لیکن کیرٹ میں تو بہت زیادہ ہے. اور بٹر، گھی میں یعنی فیٹ میں ہوتی ہے عموماً، اس لیے بٹر لکھا ہوا ہے. اور جگر میں بھی، خاص طور پر یہ جو پولر بیئر ہے اس کے جگر میں سب سے زیادہ سٹور ہوتا ہے اس کا نقصان تو مجھے پتا ہے کہ وٹامن اے اگر زیادہ کھائی جائے تو سر درد شدید ہوتی ہے جو پھر ہٹتی نہیں، اور اس کا کوئی علاج معلوم نہیں ہے. یہ امریکہ میں کریز ہو جاتا ہے نا چیزیں کھانے کا، جو ایک دفعہ دہی کا کریز چل گیا اگر کسی چیز کا، تو وہاں ایک دفعہ گاجروں کا کریز چل پڑا. جوس بنا کے دن میں بے شمار پی رہے ہیں، گاجروں کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور کثرت سے لوگوں میں سر درد کی ایسی شکایت، سر درد کی شکایت پیدا ہوئی کہ ڈاکٹر اس سے آگے کچھ پیش نہیں جاتی تھی، بہت تکلیف دے، بس آ کے ٹھہر جانے والی درد. پھر ایک ڈاکٹر نے جس نے اسکیموز پر کام کیا ہوا تھا، اس نے یہ عقدہ کھولا، اس نے کہا یہ اسکیموز ہیڈ ایک ہے جو پولر بیئر کا، یعنی قطبی کیا کہتے ہیں منطقے میں رہنے والے ریچھ، جو سفید ریچھ ہوتا ہے اس کا جگر کھاتے ہیں شوق سے، اور وہ وٹامن اے میں سب سے زیادہ رچ اور بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ جب کھاتے ہیں تو ان کو سر درد ہوتی ہے، پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اس کا نام اسکیموز ہیڈیک رکھا ہوا ہے. تو پھر لمبے عرصے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، علاج نہیں ہے. آہستہ آہستہ وٹامن اے کا لیول جب کم ہو جائے خون میں تو پھر یہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن زائد وٹامن اے جو ہے وہ چونکہ جگر سٹور کر چکا ہوتا ہے، اس لیے یہ بڑی مشکل یہ پڑتی ہے کہ جگر ریلیز کرے گا حسب ضرورت. وہ خزانے کی چابی اس کے پاس ہوتی ہے، جتنا خون مانگے گا اتنا دے گا. تو چونکہ ضرورت سے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے جب تک وہ چربی جگر کی پگھلے نا جس میں وٹامن سٹور ہوئی ہے، اس وقت تک یہ مریض اس طرح رہے گا. حضور یہ جو وائٹامن بی اور وائٹامن سی ہے نا جی، جو حضور یہ پانی میں واٹر سالوبل ہیں، ان کی ایکسیس نہیں ہوتی عام طور پہ. وائٹامن اے، ڈی، ای اور کے جو ہیں یہ فیٹ سالوبل ہیں. جیسے حضور فرما رہے ہیں فیٹ چربی میں چونکہ وہ جذب ہو جاتی ہے، اس لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے. جب تک وہ چربی بڑھ جانا. جی جی.
हाँ, लेकिन विटामिन सी तो पेशाब के लिए भी फौरन निकलती है। वाटर सॉल्युबल जितना हाँ, मगर सारी नहीं निकलती इतनी जल्दी जितनी विटामिन सी निकलती है। विटामिन सी अमूमन जो रियायत दी जाए 24 घंटे के अंदर अंदर पेशाब से भी और पसीने से भी खारिज हो जाती है, इसलिए उसकी एक्सेस का खतरा नहीं होता। लेकिन उसमें एक बात है कि वो गुर्दे में कुछ पेशाब के लिए तहरीक पैदा कर देती है, इसलिए विटामिन जो खाते हैं उनको बार बार पेशाब करना पड़ता है, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं है, मुस्तकिल को नुकसान नहीं पहुंचाती।